حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویق کے ترجمے میں، حضرت مالک لائے ہیں اسے ان مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن ابی صالح سمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابت، جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا، وہ جو کہ ناپاکی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے، کمپلیٹ غسل، اچھی طرح غسل، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں، فکأنما قرب بدنۃ من، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں، صدقہ دیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ، جو دوسرے گھنٹے میں دوسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بقرۃ، تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ذبح کر دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ، اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں گیا، فکأنما قرب بشاۃ او قرن، پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دی، صدقہ کر دی، یا کوئی میڈھا کر دیا۔ ومن راح فی الساعۃ السابعۃ، اور جو گیا چوتھے گھنٹے میں چوتھی گھڑی میں، فکأنما قرب دجاجۃ، تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ، اور جو پانچویں ساعت میں گیا، فکأنما قرب بیضۃ، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ فإذا خرج الامام، تو جب امام نکل آئے، حضرت الملائکہ یسمعون الذکر، تو اب فرشتے، ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ چوتھی ساتھ میں آیا، یہ تیسری میں آیا، یہ دوسری میں آیا، یہ پانچویں میں آیا، تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر بند کر کے، اور وہ خود الذکر، یعنی وہ جو امام خطبہ دیتا ہے وہ الذکر ہے، اس خطبے کی طرف وہ ہمتن متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کا تیسرا، پھر اس کا چوتھا، پانچواں، بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے وقت شروع ہوا، سورج جو ہے وہ نصف النہار سے ذرا ڈھلکا لدنوک الشمس، تو اس کے ساتھ ہی جمعے کا وقت شروع ہو گیا، تو اس وقت سے پہلی ساعت، دوسری ساعت، گویا کہ یہاں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوہ میں بھی، شاہ ولی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ موطا ہے، انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی ہے، تو ان دونوں میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے گا۔ لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے گا، جمعے کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کی حیثیت سے وہ محروم رہے گا، لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور وہ یہ سرسا ایک جگہ تھی، وہ تحصیل تھی ضلع حصار کی، وہاں میری بسم اللہ ہوئی، پھر وہ نورانی قاعدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی، تو جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا بڑے مرکزی مقام پر وہ مسجد تھی، کبھی کبھی اب بھی مجھے خواب میں وہ مسجد آتی ہے، اور اس مسجد میں جمعے کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھیے اشراق کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی، اور دیہات سے لوگ آیا کرتے تھے، وہاں ایک خاص قوم تھی، غالباً وہ ارائی تھے، اس رائی علاقے کے ارائیوں کو وہ پچادے کہتے تھے، جیسے کہ راجپوتوں کو رانگڑ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ آتے تھے اونٹوں پر سوار ہو کر، آس پاس صحرا کا علاقہ تھا، سفید کپڑے، سفید کرتے، سفید ان کے تہبند اور سفید ان کے صافے، اونٹوں کے اوپر سوار چلے آ رہے چلے آ رہے چلے آ رہے، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اور اس وقت اس پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ شہر میں ہے، تو وہ آتے تھے اور مسجد جو ہے وہ صبح ہی سے بھر جاتی تھی، کہیں ایک جگہ کوئی شخص کھڑا واز کہہ رہا ہے، کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہے، کہیں کوئی شخص بیٹھے ہوئے قرآن خود ہی پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے۔ یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، بچپن کا یہ نقشہ، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔
اب تو بھاگ دوڑ کر کے جو ہے وہ لوگ جمعے میں پہنچتے بھی اس وقت ہیں جبکہ وہ عربی کا خطبہ شروع ہونے والا ہو، اس لیے کہ عام طور پر تقریروں کے اندر کوئی خاص مواد ہوتا نہیں ہے، یا فرقہ واریت کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کو ان سے دلچسپی نہیں، تو فرض ادا کرنے کے لیے بس وہ جب خطبے کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ پہنچ جاتے ہیں، نماز ادا ہوئی اور روانہ ہو گئے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں سب سے پہلے آداب جمعہ اس کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے روز غسل واجب ہے تقریباً، علی کل محتلم، یہ حضور کے الفاظ یہ ہیں، غسل الجمعہ کے واجب علی کل محتلم، جو بھی بالغ ہو چکا ہے مرد، عورت پر تو ظاہر بات ہے کہ جمعہ فرض ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے لیے جمعے کا غسل واجب ہے۔ اور اندازہ یہ ہوتا ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، کہ جیسے ہی جمعے کے لیے روانگی ہو اس وقت غسل کیا جائے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے جو محنت کے کپڑے ہوتے ہیں، محنت یعنی جب کہ مشقت کرتا ہے، ایک لوہار بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہا ہے، تو پسینے آئیں گے اس سے، کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی پسینے کی، پھر اس کے اوپر سیاہ داغ پڑے ہوں گے، میلے ہوں گے، تو یہ اس کا لباس ہے محنت کا۔ یا کوئی کاریگر ہے، مکان کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، ظاہر بات ہے جب وہ یہ کام کر رہا ہے، گارے کے دھبے ہوں گے، کچھ اور ہوگا، تو حضور نے فرمایا کیا ممکن نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ ایک علیحدہ سے جوڑا جمعے کے لیے رکھ لو، وہ جمعے ہی کی صرف استعمال کیا کرو، وہ تمہارے محنت کے کپڑے نہ ہوں کہ جن میں تم محنت اور مشقت کرتے ہو، بلکہ وہ علیحدہ سے ایک جوڑا ہو، اس کو فراہم کر کے رکھ لو۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تیل لگاؤ، بالوں کے اندر تیل لگاؤ، دہن، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ۔ وہ سب کس لیے کہ جو ماحول ہو جمعے کا وہ معطر ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ پسینوں کی بدبوؤں کی وجہ سے طبیعت منغص ہو رہی ہو لوگوں کی، نہیں، بلکہ یہ کہ بڑا خوشگوار ماحول ہو، خوشبو ہو اس کے اندر، اور یہ کہ کپڑے اچھے پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ بلکہ اسے کہا گیا الجمعہ تو عید المسلمین، یہ ہفتہ روزہ عید ہے در حقیقت، یہ مسلمانوں کو عید کی طرح اسے جو ہے وہ منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ جیسے عید کو آپ کپڑے جو ہے غسل کرتے ہیں، صبح کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں مسجد کو، عیدگاہ کو، ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جمعے کا۔ یہ عید المسلمین ہے، یہ گویا کہ ہفتے وار عید ہے مسلمانوں کی۔ اللہ عز و جل کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یہودیوں کو ہفتے کا دن عطا کیا عبادت کے لیے، اور نصارہ کو اتوار کا دن۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہیں اور عرض کرنے لگے، اے مالک و مولا، تو نے یہودیوں کو ہفتے کا دن عطا کیا ہے عبادت کے لیے، اور نصارہ کو تو اتوار کا دن عطا کرے گا، تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے تو نے کون سا دن رکھا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے لیے میں نے جمعے کا دن رکھا۔ کون سا دن رکھا جی؟ جمعے کا دن رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مالک مولا، یہ جمعے والے دن میں کیا فضیلت ہے؟ فرمایا، اے موسیٰ، اگر جمعے کا دن تیری قوم کو دے دیا جاتا تو ان کی شکلیں تبدیل نہ کی جاتی۔ یعنی جمعے کا دن ایسی فضیلت والا ہے کہ جو بندہ جمعے کی نماز ادا کرتا ہے تو جمعے سے لے کر جمعے تک بندے سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟
یا اللہ اس محبوب کا امتی تو مجھے بھی بنا دے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم کتنے خوش نصیب ہیں یار، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کر رہے ہیں، رسول بھی دعائیں کر رہے ہیں، ہم نے دعا بھی نہ مانگی نہ کوئی التجا کی، رب نے ہمیں پیدا ہی اپنے محبوب کا امتی بنا کے کر دیا، اور ایسے ایسے کمالات ہمیں عطا کیے، ایسے ایسے انعامات عطا کیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، کہ میں کہتا ہوں کہ انسان اگر سوچنے لگ پڑے تو جی چاہتا ہے کہ ساری زندگی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہی رہے، ایسے ایسے انعام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، جب ہم جشن عید میلاد النبی کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی عیدیں صرف 2 ہی ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، اور اندازہ کرو صحابہ کرام علیہم رضوان اس عید کے دن کو منانے کے لیے تیاریاں پہلے سے شروع کر دیتے، اپنے کام کاج کو سمیٹ لیتے اور جو کاروبار سارا سیٹ سٹ کر کے، تاکہ جمعے والے دن ہم صرف فارغ ہوں گے اور رب کی عبادت میں مشغول ہوں گے۔ اس قدر اہتمام کیا جاتا تھا جمعے کا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن غسل کرے، غسل بھی کون سا؟ ایک تو میں نے بتلایا تھا نا کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بندہ غسل کرتا ہے، ایک ہے جیسے بندے پر غسل فرض ہو جائے، اور فرض غسل جس طرح ادا کیا جاتا ہے جمعے والے دن غسل کرنا سنت ہے، اور یہ غسل اس طرح کرے جیسے غسل فرض کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق غسل کرے، اور پھر خوشبو لگائے۔ کیا کرے؟ خوشبو لگائے، اور اچھے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے، ہو سکے نئے کپڑے پہنے، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یار اس کو خوشی کا دن نصیب ہوا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن خوشبو لگا کر مسجد میں آتا ہے تو جتنے بندوں تک خوشبو جائے گی اتنے غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب عطا کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ جمعے دن مسجد میں آئے، اور اگر سب سے پہلے آئے گا، کیا میں نے کہا؟ سب سے پہلے مسجد میں آئے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو رب تعالیٰ اس کو 1 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو دوسرے نمبر پر آئے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب دیا جائے گا، تیسرے نمبر پر آئے بکرا ذبح کرنے کا، پھر چوتھے نمبر پر آئے 1 مرغی، اور پھر جو اس کے بعد آئے اس کو 1 انڈا رب کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور جو پھر اس کے بعد آتے ہیں تو فرشتے پھر اپنے وہ نامہ، وہ جو لکھنے والے تحریری کاغذات سمیٹ کر وہ بھی جمعے کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر عام بندوں کی طرح بندوں کو ثواب دیا جاتا ہے، جو پہلے آئے اس کو اتنا ثواب۔ اور یقین جانو میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں اس وقت جائیں جب امام رکوع میں گیا ہو، ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ، گھر میں بیٹھے گپے لگاتے رہیں گے، اور یہ نہیں کہ ہم جلدی جائیں اور ہمیں اضافی جو ثواب مل رہا ہے وہ ہم حاصل کر لیں۔ اور پھر فرمایا کہ مسجد میں آئے اور کسی کو ایذا نہ دے۔ ایذا دینے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بعض بندے پہلی صف میں
ثواب حاصل کرنے کی خاطر بندوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آتی ہیں، اور پھر آ کر اے تو ادھر ہو جا، تو ادھر ہو جا، درمیان میں آپ بیٹھ کے فرمایا کہ مسلمان کو ایذا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنے آیا ہے، اگر پہلی صف میں بیٹھنے کا شوق ہے تو سب سے پہلے آؤ، یہ نہیں سب سے بعد میں آ کر پہلی صف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اب لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا ہے۔ اس کے لیے حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ گردنیں نہیں پھلانگنی، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، اور پھر نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، اپنے گھر کو پلٹو گے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک بلکہ 3 دن بعد والے بھی رب تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، یعنی جمعے کی اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ دوڑ کر آنے سے کیا مراد ہے؟ جلدی جلدی تیاری کر کے آ جاؤ مسجد۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ قرآن مجید ہے، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں کر رہا کہ بندہ کہے یار یہ ضعیف حدیث، قرآن مجید میں فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اب کاروبار چھوڑ دو، خریدا فروخت چھوڑ دو۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جب جمعے کی دوسری اذان ہو جائے، دوسری اذان ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی خرید و فروخت جاری رکھتا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے، کیونکہ رب نے منع کر دیا۔ جیسے روٹی کھانا حلال ہے، رمضان المبارک میں طلوع فجر سے لے غروب آفتاب پر منع کر دیا، اور جو جان بوجھ کے کھائے گا پھر کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے، روزی حلال کماؤ، القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے، لیکن فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جائے اب خریدا فروخت چھوڑ دو۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، جیسے ہمارا یہ لاہور ہے، ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جمعے والے دن کاروبار میں بڑی تیزی ہوتی ہے۔ ارد گرد کے گاؤں دیہات میں چھوٹے جو قصبے ہیں وہاں پر جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تو وہ پھر مال لینے کے لیے شہر کی طرف، لاہور کی طرف آتے ہیں۔ یعنی ایک بندے نے مجھے بتلایا تھا، حافظ صاحب ہمارے پورے ہفتے کی بکری ایک طرف ہو تو جمعے کی بکری ایک طرف ہوتی ہے، یعنی اتنا کاروبار زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دکان پر 4 بندے ہیں نا، 2 بندے جہاں پر جمعے کی نماز جلدی ہوتی ہے وہاں جا کے پڑھنے چلے جاتے ہیں، دکانداری کھلی ہوئی ہے، اور وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، تو پھر جہاں جمعے کی نماز بعد میں ہوتی ہے وہ 2 جنہوں نے نہیں جمعہ پڑھا وہاں چلے جاتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو کیا وَذَرُوا الْبَيْعَ ہوا؟ کاروبار بند ہوا؟ یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو، خریدا فروخت چھوڑ دو۔ تو جو اللہ کی مرضی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں بند ہوا۔ اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ میں کاروبار بند کروں گا نقصان ہو جائے گا، بکری کم ہو جائے گی، یہی سوچتا ہے نا۔
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا ایسا کرو گے یعنی کاروبار بند کر دو گے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور وہ مالک ذل جلال ہے، وہ چاہے تو قطرے کو سمندر بنا دے اور چاہے تو سمندر کو قطرہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی کمائی میں برکت عطا، یعنی برکت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ برکت سے یہ مراد نہیں ہے 1000 روپیہ ہے تو 1,00,000 بن جائے گا، نا، جہاں 1,00,000 نے کام کرنا تھا تمہارا 1,000 ہی کام کر کے دکھا دو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت۔ تو ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، اور کئی بندے جمعے کی نماز کو اہمیت نہیں دیتے، جمعہ پڑھا نہ پڑھا پرواہ ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے، کتنے جی؟ 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ جب مہر لگ جائے پھر بندے کو اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو 3 دن لگاتار جمعے کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ جاتے تھے یہ بندہ منافق ہے۔ ہمارے ہاں جمعے کی نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ خدا را یہ جمعے کا دن ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے، اس کے لیے پہلے سے پری پلاننگ کرنی چاہیے کہ جمعے کا دن آ رہا ہے، میں یہ کپڑے پہنوں گا، میں نے غسل کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر کوئی دوست آ گیا بھائی جمعے والے دن مجھے تیرے ساتھ کام، نہ بھائی جمعے کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، باقی دن تھوڑے ہیں، میں تیرے ساتھ کام کرتا رہوں گا، یہ جمعے کا دن جو ہے وہ مجھے بس عبادت کرنی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں ایک ادب سے التماس کروں گا، اگر دکانداری میں ایسا اہتمام کیا ہوا ہے، آدھے بندے ادھر جمعہ پڑھنے چلے گئے، آدھا ادھر چلے گئے، کاروبار بند نہیں ہوا، تو ان کو چاہیے کہ اس پر غور و فکر کریں۔ قرآن مجید کا حکم یہ ہے وَذَرُ الْبَيْعَ، کاروبار کو بند کر دو، خریدا فروشی بند کر دو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کاروبار میں پڑھ کو اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ ابتدا میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے عید میں آپ نے دیکھا ہوگا عید کی نماز پہلے ہم پڑھتے ہیں تو خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو جمعے کی نماز پڑھ لی گئی تھی اور خطبہ ہو رہا تھا، تو کسی نے یہ آواز لگائی کہ جی وہ قافلہ آیا ہے جس میں بہت سارا مال تجارت کا موجود ہے، تو جس نے وہ مال خریدنا ہے وہ آ جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت مال کی شارٹیج تھی، تو صحابہ اکرام نے سمجھا نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے، لہٰذا اب خطبہ رہ بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ خطبہ چھوڑ کر تو سودا خریدنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا محبوب کھڑا رہ گیا
چند صحابہ کرام بیٹھے رہ گئے لیکن کچھ اٹھ کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. رب تعالیٰ نے آیتیں اتار دی. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. فرمایا تم فرما دو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو پھر ہوا یہ کہ جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے کر دیا گیا. جمعے کا خطبہ پہلے کر دیا گیا اور نماز بعد میں. لیکن عید کا وہی سلسلہ چلتا رہا, پہلے عید کی نماز اور خطبہ بعد میں. تو جمعے کا خطبہ یہ بھی سننا واجب ہے, یہ ضروری ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب جمعے کا اذان ہو جائے, اذان کے فوراً بعد ہی خطبہ ہوتا ہے. یہ دوسری اذان, پہلی اذان جمعے کی جو ہے یہ بدعت ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع کی گئی. جب مدینہ منورہ میں شہر بہت وسیع ہو گیا اور کاروبار زیادہ بڑھتا چلا گیا تو پھر جمعے کی جیسے اذان ہوتی تھی, دوسری اذان جس کو ہم کہتے ہیں اذان ہوتی تھی, اس اذان کے بعد کاروبار کو سمیٹ کر مسجد میں آتے تھے تو آتے ہوئے خطبہ جماعت میرا مطلب ہو جاتا تھا. تو آپ نے پھر یہ کیا کہ ایک اذان پہلے دلا دی کہ جب اذان ہو جائے اب کاروبار وغیرہ بند کر کے تو دوسری اذان جو ہے وہ تمہیں مسجد کے اندر ہی ہو. اس لیے اذان کے فوراً بعد ہی خطبہ ہو جاتا ہے. خطبہ بھی سنو, اذان بھی سنو. یہ دوسری اذان یہ سمجھو جمعے کا خطبے کا حصہ ہوتی ہے. لہٰذا جب پہلی اذان اس لیے دلائی تاکہ اس اذان کے ہوتے ہی تم اپنے کاروبار کو سمیٹو اور مسجد کا رخ کرنا شروع کر دو. تو پیارے اسلامی بھائیوں, جمعے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے, عبادت کے لیے. جمعے کے دن قرآن پاک کی تلاوت کرو. حدیث پاک میں ہے جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعے والے دن یا جمعے کی رات یا جمعے کے دن, اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعے تک کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ایک نور ہوگا جو اس کی حفاظت کرے گا. اور اسی طرح جو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت ہی کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ جمعے والے دن کوشش کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور پھر درود و سلام کی کثرت کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی رکھ دی گئی ہے کہ بندہ جو بھی رب سے مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. اور وہ علماء کرام نے فرمایا وہ عصر اور مغرب کے درمیان کی ساتھ ہے. اس دوران جو چیز جائز بندہ رب تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعے والے دن عبادت کرنے اور نیک اعمال اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. حتیٰ کہ علماء کی اس میں بحث ہے کہ یوم الجمعہ زیادہ شان والا ہے یا یوم عرفات زیادہ شان والا ہے. تو علماء نے اس کو یوں جمع کیا ہے کہ یوم عرفات سال میں شان والا ہے اور جمعہ ہر ہفتے میں شان والا ہے. اور اس دن کی ایک فضیلت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن ایک گھڑی اللہ نے رکھی ہے جو چھپا دی ہے, چونکہ ہر اعلیٰ چیز کو چھپایا جاتا ہے. لیلۃ القدر ہے اللہ نے چھپا دی کہ لیلۃ القدر تو ہے لیکن کب ہوگی
لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کبھی 21 میں ہو، کبھی 23 میں ہو، کبھی 25 میں ہو، کبھی 27 میں ہو۔ اسی طرح فیہ ساعۃ مستجابۃ، حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو بھی دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بھی وہ گھڑی کب ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام جب منبر پہ خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، ابھی اذان ہوتی ہے، خطبہ شروع نہیں ہوتا، اسی اثناء میں وہ گھڑی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام جب خطبہ ایک دینے کے بعد بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے اٹھنے کے لیے درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں وہ گھڑی مستجاب ہے۔ اور اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو، قطیعت رحم نہ ہو کہ رشتہ داری کو توڑنے کے لیے ہو، یا کسی کی بربادی کے لیے ہو، یا کسی کی ہلاکت کے لیے نہیں۔ ایک تو نعمت اس میں یہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں اس گھڑی کا وقت جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک ہے، اس میں وہ گھڑی ہے۔ تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ جو میرے بزرگ عمرے پہ یا حج پہ تشریف لائے ہیں، آپ کو تو یہاں کوئی کام نہیں ہے، اگر آپ لوگ مسجد میں، مسجد الحرام میں، یا جس مسجد میں آپ نے جمعہ پڑھا ہے، یا جمعہ پڑھ کے کھانا وانا کھا کے عصر کے لیے آئے ہیں، اب عصر سے بیٹھ جائیں اور مغرب تک ذکر کرتے آئیں، اور اسی میں وہ دعا مانگیں، اور پہلے سے یہ نیت کر لیں کہ اس دعا کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں، کہ میں نے آج اللہ سے یہ مانگنا ہے۔ ایک نعمت تو جمعہ کے دن میں یہ ہے کہ اس میں ایک گھڑی ہے مستجابہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے بزرگوں ایک بات یاد رکھو کہ دعا جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ساری قبول ہوتی ہیں، کوئی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن قبول ہونے کا معنی یہ ہے کبھی تو ہم جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے، کبھی ہم دعا مانگتے ہیں وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ ہمارے اس ذمے کوئی مصیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں رکھ دو، اس دعا کا بدلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا، یعنی ملے گا ضرور۔ اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ جب بندے کو دعاؤں کا بدلہ قیامت میں ملے گا تو کہے گا اللہ اچھا ہوتا کہ میری کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی، آج سارے بدلے مل جاتے۔ تو دعا میں یقین کامل ہو۔ اگر دعا میں آپ خود ہی متذبذب ہیں، پتہ نہیں مدت ہو گئی ہے جی مانگتے ہوئے ابھی تک تو نہیں ملی، خدا جانے کیا وجہ ہے، یا کہتے ہیں بعض جاہل تو کہہ دیتے ہیں اللہ بھی ہماری سنتا ہی نہیں، یہ تو کفر ہے۔ اللہ تو سب کی سنتے ہیں، وہ تو کافروں کی بھی سنتے ہیں، وہ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام بارش نہیں تھی، آپ بھی دعا کر لیں کہ اللہ مکے میں بارش عطا فرما، دل سے دعا کر لیں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں یاد رکھیں کہ اگر توجہ کامل نہ ہو تو چائے کی پیالی بھی نہیں بن سکتی، ایک روٹی بھی توے پہ نہیں پک سکتی، یہ ہاتھ جل جائے گا، یہ روٹی جل جائے گی۔ تو اللہ کی طرف توجہ نہ ہو کہتی ہے دعا منظور نہیں ہوتی۔ توجہ ہو اور یقین ہو،
کہ تیرے سوا ہمیں دینے والا کوئی نہیں. یا اللہ میرے سوا تیرے تو بندے اربوں کروڑوں ہیں، لیکن میرا تو ہی صرف رب ہے. یقین کامل سے دعا کریں.